کا اگر کچھ اسکپ ہوا ہے یا نہیں دیکھ پائے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ ان دو بیان کو ضرور سنیں جس کا تعلق نیت سے ہے کہ ہمارا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ عمل کرتے ہیں اور عمل قبول نہ ہو تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ آدمی اتنے محنت سے عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں اگر وہ رد ہو جائے، وہ قابل قبول نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل قبول ہو جائے، اس کے لیے جو پروسیس ہے، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے نہیں سنا ہے وہ سن سکتے ہیں۔ آج کا جو بیان اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ قرآن مجید کی ایک اہم آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے، نہ غم اور نہ حزن و ملال ہے۔ جو غم ہم اور آپ کرتے ہیں، جو فکر ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ کے وہ خاص بندے ان تمام تفکرات سے محفوظ ہیں۔ اب چونکہ قرآن میں ذکر آیا اولیاء اللہ، تو یہ اولیاء کون لوگ ہیں؟ یہ کیسی جماعت ہے؟ اس کے تعلق سے بڑا مغالطہ ہوا لوگوں کو۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں، جبکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے۔ جیسے جماعت انبیاء، جیسے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جماعت تابعین ہیں، ویسے ہی جماعت اولیاء بھی ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ جو صحابی ہیں وہ ولی نہیں ہیں، مگر صحابی تو ولی ہے، وہ تو صحابیت کا ایک الگ مقام ہے، وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ قیامت تک جتنا بھی ولی ہوگا، جتنے بھی اولیاء ہوں گے، وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جو صحابہ کا جو مقام ہے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ مقام ہے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کا۔ مگر یہاں آج جو گفتگو ہوگی وہ خاص طبقے کے تعلق سے ہوگی، چونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ بہت سارے عشاق ہیں جن کو واقعی اولیاء اللہ سے بڑی انسیت اور لگاؤ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کے تعلق سے ترغیب آئی ہے۔ اس جماعت کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ان اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ان کے ساتھ محبت کرنے کے کیا فوائد ہیں اور ان سے جڑنے کا کیا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چونکہ یہ وہ جماعت ہے جو صبح و شام اللہ اللہ کرتی ہے، اس کو دنیاوی اغراض سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا گیا قرآن کریم میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قرآن کی آیت ہے کہ جو دنیا میں ہم لوگوں کا آپسی رشتہ ہے محبت کا، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا پوتا ہے، کوئی کسی کا دوست ہے، یہ جو دنیاوی رشتے ہیں، دنیاوی انسیت اور دنیاوی لگاؤ ایک دوسرے سے ہمارا قائم ہو جاتا ہے، یہ تمام دوستی اور تمام رشتہ داری کے تعلق سے آیا قرآن میں کہ میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء، اخلاء کہتے ہیں دوست کو، یہ دوست جو دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تھی، یہ دوستی دنیاوی اغراض کی بنیاد پر تھی۔ میرا کوئی کام کر دے تو ہم اس سے کہیں گے فلاں شخص بڑا اچھا ہے، میرا کام اس نے کر دیا، اب اس کام کی وجہ سے اس سے تعلق قائم ہو گیا، اس سے دوستی ہو گئی، اور جب جب وہ کام آتا رہے گا تعلق قائم رہے گا۔ تو دنیاوی تعلقات اور دنیاوی دوستی اور یہ محبت جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہر شخص اس مقصد کے تحت ارد گرد پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ جو دوستی اور یہ جو محبت آپس میں ہم لوگ کر رہے ہیں دنیا میں،
میدان محشر میں اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا. یہ سب اس کا تعلق دنیا تک ہی ہے. صرف ایک رشتہ کام آئے گا، ایک محبت کام آئے گی، ایک انسیت کام آئے گی، ایک لگاؤ کام آئے گا. اور وہ لگاؤ متقیوں کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے وہ کام آئے گا. اہل اللہ کے ساتھ جو محبت اور انسیت کا جو رشتہ ہے، اولیاء کرام سے جو قرابت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ آخرت میں بھی کام آئے گا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رشتہ دنیاوی اغراض کے بنیاد پر قائم نہیں ہوا. کوئی خواجہ صاحب سے محبت کرتا ہے، جو حضور غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. تو پھر یہ کیسا رشتہ ہے؟ خواجہ صاحب کے شان میں ایک لفظ گستاخی ہم اور آپ برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کیوں نہیں برداشت کرتے؟ چونکہ سب جانتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ایک خاص اور محبوبیت کی جگہ اللہ نے ان کو عطا کی، ایک مقرب بنایا ہے. تو اس بنیاد پر خواجہ غریب نواز سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، کسی دنیاوی اغراض کی بنیاد پر نہیں ہے. تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو دنیا میں آپ متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ جو آپ دوستی کرتے ہیں، محبت قائم رکھتے ہیں اور ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ محبت میدان محشر میں کام آئے گی، فضول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی جماعت ہے، تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صحابہ، اللہ تعالیٰ جنت میں جو جگہ انبیاء علیہم السلام کی جو جگہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص جماعت کو ان خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر بیٹھائے گا. نور کے منبر پر. حدیث میں آیا کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے. وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، مگر ان کو نور کے منبر پر بیٹھایا جائے گا. دائیں جانب اللہ اپنے قریب میں کر لے گا ان کو. جو صحابہ چونکہ سوال کرتے تھے، آج ہم اور آپ سوال نہیں کرتے ہیں. سوال کریں گے تو علم میں اضافہ ہوگا. تو صحابہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول وہ جماعت کیسی ہوگی اور ان کے کیا اوصاف ہوں گے. ظاہر سی بات ہے لوگ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ وہ جماعت صحابہ کی ہوگی. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ صحابہ کا مقام اپنی جگہ طے ہے اور صحابہ تو اس جگہ پر ہوں گے ہی، مگر یہاں بات صحابہ کی نہیں ہے. یہاں تو صحابہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول وہ ہوں گے کون لوگ، ورنہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کہتے تھے صحابہ تمہارا وہ مقام ہوگا اور تم لوگ وہ جماعت ہوں گی. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، چونکہ یہ صحابہ بھی معلوم تھا صحابہ کو کہ میرا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. یہ میری بات نہیں ہو رہی ہے، میرے بعد جو لوگ ہوں گے، صحابہ کے بعد جو لوگ ہوں گے، ان جماعت کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نور کے منبر پر بیٹھائے جائیں گے. ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوگا. چہرہ آئینہ کی طرح چمک رہا ہوگا، منور ہوگا چہرہ. تو فرمایا گیا اوصاف کیا ہوں گے ان کے. فرمایا جائے گا، یہ قرآن کی آیت اللہ کے رسول نے پڑھا صحابہ کے درمیان، الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے جس وقت تمام لوگ اللہ کی خشیت سے ڈر رہے ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ابھی حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوگا، حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہوگا، اور بغیر حساب و کتاب کی ان جماعت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کی. ابھی سوال نہیں ہوگا، حساب و کتاب ان سے ہوگا ہی نہیں. اور روایت میں یہ بھی آیا حدیث شریف کے اندر کہ ایک شخص جو محبت کے رشتے میں ان سے جڑا ہوا ہے، دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا، ان سے لگاؤ رکھتا تھا، ان کا ذکر اور چرچا کرتا تھا، وہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ دائیں ہاتھ، ان کا دائیں ہاتھ ان کا بائیں ہاتھ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے. یعنی ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑا ہوگا، دوسرا تیسرے کا ہاتھ پکڑا ہوگا، تیسرا چوتھے کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اور اس طرح ہاتھ کی ایک زنجیر بنی ہوئی ہوگی جو ان کے ساتھ محبت کا تعلق کا اور انسیت کا رشتہ رکھتے ہیں.
زنجیر کی طرح ہاتھ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ حدیث کے اندر آیا کہ وہ پہلا شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے ہاتھ کا آخری شخص کو ٹان کے جنت میں نہ کر دے، اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ ان کے محبت کے رشتے سے جو جڑے ہوئے ہوں گے، جو تعلق رکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق بھی فیصلہ کرے گا کہ اللہ حساب و کتاب تو کوئی اور دے رہے ہوں گے، یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے آپ کی امت میں 70,000 ایسے افراد تیار کر دوں گا، 70,000، حدیث صحیح ہے، 70,000 افراد تیار کر دوں گا جو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 70,000 میں کیا ہوگا، آپ نے کچھ اور اضافہ نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں نے اور اضافہ کیا، میں نے فرمایا فزد ہو، اے اللہ اس میں اور اضافہ کر، میری امت کی اتنی تعداد ہوگی، 70,000 کی کیا اہمیت ہوگی اس میں، قیامت تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی امت ہوگی؟ تو 70,000 جیسا لگتا ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، کوئی کاؤنٹ ہے 70,000 کا؟ تو فرمایا گیا کہ ان 70,000 میں اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، شفقت آپ کے ساتھ ہے، محبت آپ کے ساتھ ہے، ان 70,000 میں سے ہر 1000 ایسا تیار کر دوں گا جو بلا حساب و کتاب ان کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ پھر مزید فرمایا گیا، ابھی بھی سرکار خوش نہیں ہوئے، خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، مزید فرمایا فزد ہو، اور اضافہ کیا جائے۔ تو فرمایا گیا ہے محبوب ہم تو آپ سے کلام ہی چاہتے ہیں کہ گفتگو تھوڑا سا طول ہو جائے۔ فرمایا گیا ہے محبوب فکر مند رہو، یہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 میں سے ہر ایک ایسا ہوگا، ہر ایک، ان 70,000 میں سے ہر ایک ایسا ہوگا جو اپنے اپنے چاہنے ماننے والوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لے کے جائے گا۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو یہ ہے تعلق محبت کا، انسیت کا، تعلق کا ان اولیاء اللہ کے ساتھ، کہ جو لوگ ان کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں اللہ کا اس طریقے سے انعام و اکرام ہوتا ہے۔ تو جنت میں نور کے منبر پر بٹھائے جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علامت کیا ہوگی ان کی؟ فرمایا گیا جب سب لوگ حساب و کتاب کے معاملے میں ڈر رہے ہوں گے نا، اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم، ذرہ برابر بھی خوف کی جھلک ان کے چہرے پر نہیں ہوگی، اور سب لوگ عمل کو لے کے پریشان ہوں گے، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ آج تو گاڑی پھنسی ہے، دنیا میں بڑا جو ہے کہ اپدر مچایا ہے، بڑا سماج کے اندر فساد مچایا ہے، بڑا ایک دوسرے کی زمین چھینی ہے، بڑا ایک دوسرے کو تکلیف دیا ہے، اعمال تو کیا ہے مگر یہاں نامہ اعمال کے اندر عمل بھی اچھا ہے اور برا بھی ہے، معصیت بھی بھرے پڑے ہیں، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا جو اللہ کی جو خشیت اور لوگوں پر طاری ہوگی یہ اس سے معمول ہوں گے۔ اور یہ قرآن کی آیت سرکار نے پڑھ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنایا کہ جب سب لوگ پریشان ہوں گے اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ مطمئن ہوں گے اور نور کے منبر پر براجمان ہوں گے۔ تو فرمایا گیا اور بھی ان اولیاء کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ وہ جماعت ہے جن کی صفت بیان کی گئی حدیث شریف کے اندر، یہ اللہ کا تقرب روز بروز ڈے بائی ڈے نفل کے ذریعے اللہ کا تقرب انہوں نے حاصل کیا۔ فرض نماز تو فرض نماز ہے، آج ہم فرض نماز سے ہی بھاگتے ہیں، آج ہم فرض نماز سے بھاگتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ نفل کے ذریعے یہ اللہ کا قربت اختیار کریں گے، نفل کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب کر لے گا، اتنا قریب کر لے گا کہ مزید آگے فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ وہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ کہتا ہے کہ میں ان جماعت سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں، اور نفل کا جب یہ زیادہ جو ہے کہ وہ ورد کرتے رہتے ہیں اور نفل پڑھتے رہتے ہیں تو میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں، حتی احبہ، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو اور نوازش ہوتی ہے ان کے ساتھ، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں ان کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
کنتو بصرہ، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کنتو یدہ التی یبطش بہا، میں اس اللہ کے ولی کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پیر ہو جاتا ہوں، کنتو رجلہ التی یمشی بہا، کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کی مکمل تجلیات کا اظہار اس شخص پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مقام و مرتبہ کہ وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے کسی کے لیے، دعائے کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے، اس کے لیے دعا اگر کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کے ہاتھ کی لاج رکھ لیتا ہے، اس کے ہاتھ کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے خواہش، اپنے محبوب، اپنے چاہنے والوں کے لیے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہے وہ ہاتھ۔ آپ خواجہ صاحب کے بارے میں تو خوب سنا ہے کہ ایک انا ساگر کو، جو اتنی، آپ لوگ جو بھی اجمیر شریف گئے ہیں دیکھا ہوگا کتنے بڑے احاطے میں نا انا ساگر، تو بزرگوں کی کرامت اور اولیاء اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ عقل کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں بات نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی تبھی تو وہ معجزہ ہے، سمجھ میں آتی تو پھر معجزہ کہاں رہا، سمجھ میں نہیں آتی اسی لیے وہ کرامت ہے۔ تو ایک پیالہ، اور خواجہ غریب نواز نے حکم دیا کہ تمام انا ساگر، چونکہ وہ پانی بند کیا تھا نا، اس نے پانی بند کیا تھا، وضو کے لیے اس نے پانی نہیں دی تھی، وہ خواجہ غریب نواز کی ذات تھی، اللہ کے محبوب بندے تھے، مقرب بندے تھے، ہاتھ خواجہ غریب نواز کا تھا، حکم اللہ کا تھا، زبان خواجہ غریب نواز کی تھی، الفاظ اللہ کے تھے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، جسے چاہے جو عطا کر دے، اس کے اختیار میں یہ چیز ہے، وہ جسے چاہے وہ نواز دے اور جسے چاہے نوازنے کا حکم دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا فرمایا گیا، اور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، خواجہ غریب نواز کی پیر مرشد کا نام عثمان ہرونی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ولی ہونے کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے، 3 صفت اگر کسی شخص کے اندر آ جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ 3 چیز، وہ 3 چیز بہت اہم ہے، اور یہ 3 چیز ہمارے اور آپ کے لیے سبق کی چیز ہے۔ یہ 3 چیز ہمارے اور آپ کے لیے سبق سیکھنے کی چیز ہے اور اس پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ 3 چیز آ جائے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سمندر جیسی سخاوت ہو، سمندر جیسی سخاوت ہو۔ اب سمندر کے پاس اگر کوئی جاتا ہے پانی لینے کے لیے تو سمندر یہ نہیں پوچھتا کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو، سمندر یہ نہیں پوچھتا تم یہودی ہو کہ نصرانی، سمندر یہ نہیں پوچھتا کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی، سمندر یہ نہیں پوچھتا تم وہابی ہو کہ سنی ہو کہ کیا ہو کہ شیعہ ہو۔ سمندر بلا تفریق سب کو سیراب کرتا ہے، سمندر بلا تفریق سبوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہیے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے، خانقاہوں میں لنگر سبوں کے لیے عام ہے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا آ جائے، وہاں کسی کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، سب برابر ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر ولی ہے تو اس کے نظر میں سب برابر ہے، اگر برابر نہیں ہے، اگر وہ فتویٰ کھیلتا ہے تو سمجھئے کہ اس کے اندر ولایت کی صفت نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کو توڑ رہا ہے، تفریق کر رہا ہے، شناخت قائم کر رہا ہے کہ نہیں یہ آئیں گے اور یہ نہیں آئیں گے، اگر ایسا معاملہ ہے سمجھئے کہ یہ ولی نہیں ہے، ولی کے بھیس میں کچھ اور ہے، کیونکہ ولی سب کو جوڑتا ہے۔ بزرگوں کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو قریب کرنا، سبوں کو کھلانا، سبوں کو پلانا۔ آج خانقاہوں پر فتویٰ لگاتے ہیں لوگ، ارے یہ تو صلح کلی ہے، ایک تو صلح کلی بولتا ہے اور ایک تو آ جاتا ہے قاطع صلح کلی۔ ایک کیا آتا ہے؟ قاطع صلح کلی، مطلب سمجھتے ہیں قاطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاطع عربی ورڈ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کاٹنا، توڑنا۔ یہاں جب سے ہم آئے ہیں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں لوگ قاطع بنے ہوئے ہیں، توڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ڈیویژن ہو جائے، کیسے لوگوں کو توڑ دیا جائے۔ صلح کلیت کیا ہے؟ بہت سنا ہوگا یہ ٹرمولوجی آپ لوگوں نے، صلح کلی ہے، صلح کلی ہے۔ کیا مطلب صلح کلی کی؟ صلح کلیت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں کے سامنے محبت پیش کرے،
یہ صلح کلیت ہے۔ صلح کلیت یہ ہے کہ اکرام مسلم کرے، یہ صلح کلیت ہے۔ صلح کلیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے محبت کا درس دے، یہ صلح کلیت ہے۔ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ کیا تھا صلح حدیبیہ؟ وہاں تو کفار تھے نا، یہاں تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ وہاں صلح حدیبیہ میں کفار تھے، اور اللہ کے رسول نے کیا درس دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں واپس چلے جائیں؟ فرمایا حق پر ہیں، مگر یہ امت کو درس دیا کہ اگر سماج کے لیے، سماج کو جوڑنے کے لیے اگر صلح کرنا پڑے تو صلح کر لو، مگر بشرطے کہ اسلامی شعار کا نقصان نہ ہو، اسلام کی کسی چیز کی پامالی نہ ہو۔ ایسے نہیں کہ ہم عقیدے میں صلح کر رہے ہیں، صلح اخلاق میں کر رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ سلام بند کر دیتے ہیں، دعوت بند کر دیتے ہیں، الیک سلیک بند ہو جاتا ہے، راستے سے گزرتے ہیں دیکھ کے کنی کٹا لیتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو بھائی؟ یہی درس ہے، یہی رسول اللہ نے سکھایا ہے، یہی۔ اور آپ کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے، کیسی محبت؟ اولیاء اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ سمندر بلا تفریق سب کو سیراب کرتا ہے، یہ اولیاء کی صفت ہے۔ اولیاء سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے، کہ ہم سب کو سیراب کریں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا کہ سورج کی طرح شفقت ہو۔ عثمان ہرونی سکھا رہے ہیں اپنے مرید خواجہ غریب نواز کو، یہ اولیاء اللہ ایسے ہی دین نہیں پھیلائے، اس دین کو پھیلانے کے لیے انہیں بڑی مشقت کی، بڑے محبت کا پیغام دیا، لوگوں کے جو ہے کہ گالیوں کو سنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا طائف میں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میری نظر دیکھ رہی ہے آنے والی قوم اس پر ایمان لائے گی۔ جبریل امی آ گئے، بدلہ نہیں لیا۔ آج تو لوگ بدلہ لیتے ہیں، ہم کو اگر ایک ڈھیلا مارا ہے تو ہم 2 ڈھیلا ماریں گے، اور آپ بات کرتے ہیں سنیت کی، سنیت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کیجیے۔ میں پیغام دے رہا ہوں اس مسئلے سے اعلان اعلان، یہ لائیو چل رہا ہے، یوٹیوب پر جائے گا، سن لے ہماری بات۔ محبت کا پیغام دیں، اخلاق کا پیغام دیں، کردار کا پیغام دیں، انسیت کا پیغام دیں، مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کریں، یہی سمجھے سنیت ہے، اور یہی اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کوئی کچھ کہے، بات ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی، بات ہوگی تو اولیاء اللہ کے طریقے کی ہوگی، بات ان کی ہوگی جو خواجہ غریب نواز نے سکھایا ہے، بات وہ ہوگی جو بابا فرید الدین گنج شکر نے سکھایا ہے، بات وہ ہوگی جو قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے سکھایا ہے، یہ بات ہوگی۔ آپ دیکھیے ان بزرگوں کی خانقاہ میں سب آتے ہیں، بلا تفریق نوازا جاتا ہے، اس دسترخوان پہ ہر مکتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس خانقاہ سے آئے ہو، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، کوئی نہیں پوچھتا تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو، تم جماعت والے ہو، تم شیعہ ہو، نہیں، سب کو کھلایا جاتا ہے، اور ایک دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو جائیے ان بزرگوں کی بارگاہ میں، جا کے دیکھنے کا مقام ہے۔ تو شفقت، سورج کی طرح شفقت ہو۔ سورج روشنی پہنچانے میں تفریق نہیں کرتا کہ یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، ہم کو مسلمان کے گھر میں شعبہ بھیجنی ہے، روشنی مسلمانوں کے گھر میں بھیجنی ہے، ہندوؤں کے گھر میں نہیں بھیجنا، ہمیں روشنی فلاں مکتب فکر کے گھر میں بھیجنی ہے، فلاں کے گھر میں نہیں بھیجنا۔ یہ سورج تفریق نہیں کرتا، وہ اپنے شفقت کی روشنی ہر شخص کے گھر میں بھیجتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کی شفقت، نرمی تمام لوگوں کے لیے برابر ہو، کوئی آ جائے، ضروری نہیں کہ ان سے مرید ہوگا تو مرید کے لیے الگ دسترخوان لگے گا، اور جو مرید نہیں ہے ان کو صرف ہاتھ میں تبرک دے کے بھیج دیا جائے گا، پھر یہ شفقت کہاں؟ سورج تفریق نہیں کرتا، اس دسترخوان پر وہ بھی کھائے گا جو ان کا مرید ہے، اور وہ بھی کھائے گا جو ان کا مرید نہیں ہے۔ یہ شفقت اور نرمی کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو صرف نظر کیجئے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت غفاریت ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ولی کے اندر یہ صفت کا ہونا ضروری ہے، غفاریت کا، بخش دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ آج ہم بخشنے والے کہاں، معاف کرنے والے کہاں؟ ہم تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں ہم کو ہمارے خلاف بولے گا ہم بھی فتویٰ منگوائیں گے، کھیلتے رہو فتویٰ۔ یہاں امت کا برا حال پڑا ہے، لوگ فتویٰ بازی میں لگے ہوئے ہیں،
سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چلا مجھے سیدھے راستے پر۔ اے اللہ کس کے راستے پر؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے پر تو چلنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام و اکرام نازل ہوا ہے، کیونکہ ان کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، ان کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ ان کے راستے پر چلو گے تو رسول اللہ تک پہنچو گے اور مجھ تک پہنچو گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صالحین کی جماعت۔ نبی تو موجود نہیں ہیں، آپ کو چلنا ہوگا سیدھے راستے پر، تو کس کے راستے پر؟ یہ تو بہت زیادہ گمراہیت ہے، نہ نبی ہے، نہ شہداء موجود ہے، نہ صحابہ ہیں، ایک صالحین کی جماعت ہے جو قیامت تک رہے گی، لہٰذا ان کے راستوں کو پکڑیے۔ قرآن نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان اولیاء اللہ کے، ان صوفیاء کرام کے، ان بزرگوں کی مجلس میں چمٹ کر بیٹھ جاؤ، چمٹ کر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت دو طریقے سے اختیار کی جاتی ہے، یا تو ان کے مجلس میں بظاہر بیٹھیے، اور اگر مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نہیں مل پا رہی ہے اور یا ایسے اولیاء موجود نہیں ہیں آپ کے سامنے، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے یا ان کے تذکرے کو سنیے، چونکہ تذکرہ سننے سے بھی دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، جنبش پیدا ہوتی ہے، قلب صاف ہوتا ہے، ایمان کے اندر تازگی آتی ہے۔ ان اولیاء اللہ کا ذکر سے ایمان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کا ذکر کیا جائے، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا جائے، تاکہ جو چیز اللہ کی طرف سے ان کے دل پہ نازل ہو رہی ہے اس کا چھینٹا ادھر بھی آ جائے۔ اصحاب کہف 309 سال تک اصحاب کہف اس غار میں موجود تھے، اور وہاں کتا بھی بیٹھا ہوا تھا کنارے پر، 309 سال تک وہ بھی سلامت تھا۔ تو یہ بتائیے اصحاب کہف تو اللہ علاوہ کرنے والے تھے نا، وہ تو ذکر کرنے والے تھے، اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ ان کو جوڑ رکھا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ میں نے ان کو جوڑ دیا ہے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے رشتے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام نازل ہو رہا تھا، 309 سال تک سلامت تھے۔ پڑھیے سورہ کہف، 309 سال تک سلامت تھے، مگر یہ کتا، کون سا عمل تھا اس کتے کا؟ کوئی عمل نہیں تھا، صرف اس کتے نے، علامہ قرطبی نے لکھا ہے تفسیر میں، اس کتے نے اللہ کے ان اولیاء کے اوپر جب بھونکنا شروع کیا، ان کو لگا کہ یہ شاید مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، تو فرمایا اللہ، اس نے دعا کی، علامہ قرطبی نے لکھا ہے تفسیر میں کہ اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے گویائی عطا کر دے تاکہ میں ان بزرگوں کے ساتھ کلام کر سکوں۔ اللہ نے گویائی جب عطا کی، اس کتے نے کہا انی احب الاولیاء والصالحین، کہ میں اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے عام کتا نہ سمجھو، کیوں مارتے ہو مجھے، میں تو تمہاری صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب قرآن جیسا بلیغ کتاب، قرآن جیسی بلیغ کتاب اور افضل کتاب، اللہ نے کتے کا ذکر کر دیا۔ کیا ضرورت تھی کتے کا ذکر کرنے کی؟ کون سا عمل تھا کتے کا؟ کتے کا عمل کچھ نہیں تھا، بس ایک عمل یہ تھا کہ وہ بزرگوں کے ساتھ محبت کرتا تھا، اور اللہ نے پورا مضمون بنا دیا کتے کے بیٹھنے کی صفت کو۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پورے مضمون کو ذکر کروں گا بالترتیب۔ تو یہ معاملہ ہے اولیاء اللہ۔ تیسری چیز تو شفقت ہونی چاہیے سورج کی طرح، اولیاء اللہ کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زمین کی طرح تواضع اس کے اندر ہو۔ تواضع سمجھتے ہیں؟ انکساری، جھکاؤ، اکڑ کے نہیں رہے وہ کسی کے ساتھ، کوئی مرید آ جائے اس کے ساتھ چھپ کے بات کرے، تواضع سے بات کرے۔ جس طریقے سے ایک زمین کا فرش سبوں کے لیے، زمین کوئی چاہے جتنا ظلم کرنے والا ہو، چاہے جتنا فساد مچانے والا ہو، زمین اس کے لیے بھی سلامت ہے، اور جو نیک لوگ ہیں اس کے لیے بھی سلامت ہے، سب کو اپنے اوپر یہ زمین جگہ دے رہی ہے۔ تو یہ صفت ہونی چاہیے اولیاء اللہ کی کہ سب کو اپنے اوپر جگہ دیں، سبوں کا خیال رکھیں، اور سبوں کے ساتھ جھک کر بات کریں، تواضع کے ساتھ بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ کسی کے ساتھ تنبیہ الغافلین لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ خانقاہ سے بھگانا شروع کر دیا۔ ہاں ایک الگ چیز ہے جب وہ تربیت کی جب بات آتی ہے، جیسے مخدوم بہاری نے حضرت مظفر بلخی کو بھگایا تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تربیت کی بات ہے۔ بھگایا تھا صرف چونکہ بادشاہ تھے نا، بلخ کے بادشاہ تھے، اب وہ جو بادشاہت کی جو انانیت ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے خانقاہ سے بھگایا تھا، اور پھر سینے سے لگا کے نوازا بھی گیا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، مگر نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، یہ تین صفت اگر اللہ کے ولی، اگر اللہ کے عام انسان کے اندر بھی آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ عثمان ہروانی نے بتایا خواجہ غریب نواز کو،
اور اس چیز کو جب تک حیات سے رہے خواجہ غریب نواز کبھی دامن نہیں چھوڑا۔ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیے، پوری سیرت پڑھیے خواجہ غریب نواز کی، کس محبت کے ساتھ انہوں نے اجمیر میں کام کیا۔ اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی شفقت کا نتیجہ ہے، آپ کی اس محبت بھرے الفاظ اور زبان کا نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب تو دین پھیلا دیے محبت کے ساتھ، اب ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں کہ ہم انہی کو ڈیوائیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان بنا کے گئے اور ہم کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔